کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے کوئی نئی پالیسی لانے کا آج کل خطاب کر رہے ہیں. کیا چیئرمین نیب کا یہ کام ہے؟ اور اندر کی بات کیا ہے، وہ ہی کیوں ہاؤسنگ اسکیموں کی پالیسی جو ہے وہ بنانے کے اعلانات کر رہے ہیں مختلف تقریروں میں؟ دیکھیں، پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا فراڈ کے حوالے سے جو چیئرمین نیب نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے. تو آپ وہ بات غلط نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا ہوم ورک کوئی نہیں ہے. میں نے چیک کیا ہے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کریں گے، ہاؤسنگ سوسائٹی والے کسی کو فائل یا پلاٹ بیچیں گے تو جو ریگولیٹر ہے اس کے دستخط اس پر موجود ہوں گے. لیکن پاکستان میں تو کوئی ریگولیٹر موجود ہی نہیں ہے. کون دستخط کرے گا؟ کوئی اتھارٹی موجود ہی نہیں ہے. شیخو پورہ میں، لالا موسیٰ میں کون دستخط کرے گا؟ یہاں تو نیشن وائڈ ایک اتھارٹی بنائی جائے جو اس کو ریگولیٹ کرے اور کرے. چیئرمین نیب نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن ان کی تیاری کوئی نہیں ہے. یہ بات تو ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس بات پر عمل کرنے کے لیے جو ہوم ورک چاہیے وہ انہوں نے نہیں کیا ہوا. کوئی اتھارٹی گورنمنٹ نہیں بنا رہی. تو اس لیے آپ چیئرمین نیب کی گفتگو، وہ جو انہوں نے بیوروکریسی سے بھی بات کی ہے، وہ بھی مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگی ہے. کہ ہم جو ہے، میرا مطلب ہے پہلے بتائیں گے بھئی اگر کسی کے خلاف شکایت ہے تو ایکشن لیں گے، نہیں ہے تو نہیں لیں گے. آپ جا کے بیوروکریٹس کو کیوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف یوں نہیں کریں گے، آپ کی عزت کا تحفظ کریں گے؟ بھائی عزت کا تحفظ تو آپ نے پاکستان کے عام شہری کا بھی کرنا ہے، خالی بیوروکریٹ کا کرنا ہے. مطلب یہ افسروں کی خاص عزت ہے اور میری اور آپ کی عام عزت ہے. مطلب آپ کیوں سول سیکرٹریٹ میں جا کے افسروں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ نیب آپ کو تانگ نہیں کرے گا؟ پھر آپ چیمبر میں جا کے کہتے ہیں نیب آپ کو تانگ نہیں کرے گا. پھر آپ جی ایچ کیو میں جا کے کہیں گے نیب آپ کو تانگ نہیں کرے گا. پھر آپ ججوں کو جا کے کہتے ہیں نیب آپ کو تانگ نہیں کرے گا. بھائی یہ نیب پھر کس کے لیے بنایا ہوا ہے؟ آپ نے صرف سیاستدانوں کے لیے بنایا ہوا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ پچھلا چیئرمین جو تھا جاوید اقبال، اس کو بھی افسروں سے خطاب کرنے کا شوق تھا، اور یہ موجودہ چیئرمین نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے. نہ پچھلے چیئرمین کو کوئی اس سے فائدہ ہوا، نہ یہ بٹ صاحب کو کوئی فائدہ ہوگا. بٹ صاحب فائدہ ہوگا جب آپ کوئی کام کریں گے. یہ تقریروں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لائیو کٹ ہو جاتا ہے کیونکہ صاحب ڈرتے ہیں نیب سے، چیئرمین نیب سے. آپ چاہے 1 گھنٹہ تقریر کریں، چینل 1 گھنٹہ دکھائیں گے. آپ 2 گھنٹے تقریر کریں، وہ 2 گھنٹے دکھائیں گے. لیکن میرا مطلب ہے کہ آپ کی کارکردگی سامنے آنی چاہیے. جاوید اقبال کی کارکردگی تو یہ تھی کہ وہ چمیوں والے سرکار تھے. اب آپ کی کارکردگی کیا ہے وہ جانی جائے گی. کو جاوید اقبال کے خطاب کسی کو یاد ہیں؟ آج بڑے خطاب کرتے تھے، بڑے، وہ بھی پی آر کے، انہوں نے بڑا پی آر کا سسٹم رکھا ہوا تھا، بڑے پی آر اوز نیب میں رکھے ہوئے تھے، اپنی بڑی امیج بلڈنگ کرتے تھے. بتائیں آج وہ امیج بلڈنگ کہاں ہے؟ کیونکہ کام صفر تھا. تو میری بٹ صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ یہ افسروں کو خطاب بند کریں. اگر آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے تو ہر چپے چپے پہ فراڈ ہے. آپ خود کہتے ہیں 10 میں سے 7 لوگ اس فراڈ کا شکار ہیں. یا تو آپ کو 4 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالک ہمیں پکڑ کر ان کو عبرت کا نشان بنا کر دکھاتے ہیں جنہوں نے اوور سیلنگ کی ہے. ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے اوور سیلنگ کی ہوئی ہے. لسٹیں بنا لیں، پکڑ لیں ساروں کو. پکڑنا آپ نے کسی کو نہیں ہے، بلکہ آپ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں پکڑیں گے، اور آپ تقاریر بڑی کر رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ ان کو تھوڑا اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. وائٹ سکورنگ کی جا رہی ہے چیئرمین نیب کی جانب سے. اچھا مزمل صاحب، ایک اور جو تھی اندر کی خبر الیکشن کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت پرامن صورتحال نہیں ہے. تو اس صورتحال میں الیکشن مہم کیسے چلائی جا سکتی ہے؟ یہ کیا کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟ مولانا فضل الرحمان غلط بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 صوبوں میں دہشت، آج بھی آپ دیکھیں پشاور میں اسکول کے بچے مرے ہیں دہشت گردی. اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 صوبوں میں دہشت گردی بہت زیادہ ہے، اور اس دہشت گردی کی وجہ سے وہاں کیمپین چلانا بہت مشکل ہے. مطلب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی انتخابی جلسہ نہیں ہو سکتا، ٹانگ میں نہیں ہو سکتا، بنو میں نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے پرابلم ہے. اور اگر پی ٹی آئی کا دہشت گردوں کے ساتھ اتحاد ہے، اگر ٹی ٹی پی ٹی آئی کو شیلٹر دے رہی ہے اور پی ٹی آئی کے مخالفین کو نشانہ بنا رہی ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان کو کیا پرابلم ہے؟ باجوڑ میں ان کے انتخابی جلسے پر فائرنگ ہوئی ہے، تو ان کے انتخابی جلسے پر فائرنگ ہوئی ہے، اور جگہ باقیوں کو نشانہ بنایا گیا. صرف پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا. اصل میں پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کا اتحاد ہے کے پی میں اور بلوچستان میں
दहशत गर्द तंजीमों का, वो पीटीआई को निशाना नहीं बनाते, पीटीआई के मुखालफिन को बनाते हैं। लिहाजा ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को कि एक जमात को दहशत गर्दों की हिमायत हासिल है, और वो दहशतगर्द जो हैं वो उसके मुखालफिन को चुन चुन के ना इंतखाबी मुहिम चलाने दे रहे हैं, ना कोई इंतखाबी कैंपेन करने दे रहे हैं, और एक जमात की सहूलतकारी कर रहे हैं। तो अगर वहाँ दहशतगर्दों के सर पे पीटीआई ने अपनी मुहिम चलानी है तो इसको देखना पड़ेगा रियासत को और सिक्योरिटी इदारों को। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं, मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। उनके जो बानी रुकन अकबर एस बाबर हैं, वो किसके एजेंडे पर गामज़न है? आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्ले में का फिल्टर निशान पार्टी तो गया जी, बल्ले का निशान तो गया, ये नहीं बचता बल्ले का निशान। मुझे अब लग रहा है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम आप ने कह रहे हैं कुछ इलेक्शन कमीशन इनकी दरखास्त कबूल कर लेगा, मंजूर कर लेगा इलेक्शन हुआ ही अकबर एस फ्रॉड है, बाबर की? इलेक्शन हुआ ही फ्रॉड है। क्या आपको नहीं पता पीटीआई चेयरमैन का इलेक्शन एक फ्रॉड है? उन्होंने 15 मिनट में इंतखाब करा दिया। कोई इंतखाब 15 मिनट में होता है? नहीं होता। इसका मतलब है कि उन्होंने जानबूझकर फ्रॉड इलेक्शन कराया है। मुझे लगता है तहरीक इंसाफ खुद भी बल्ले का निशान नहीं लेना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है। चूंकि वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है तो वो कहते हैं चलो हमसे बल्ले का निशान छिन जाए, हम सियासी शहीद बन जाएंगे, लड़के तो हार जाएगी पीटीआई। आपको जिन लोगों को ये लगता है कि वो लड़के हार जीत जाएगी, वो लड़के हार जाएंगे। लिहाजा मुझे लगता है कि वो लड़के हारने की बजाय वो खुद ही बल्ले का निशान नहीं लेना चाहते, और वो चाहते हैं कि वो सियासी शहीद बन जाए। तो मुझे लगता है बल्ले का अब 20 दिन है, अगर उन्होंने उनका ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कबूल हुए तो बल्ले का निशान उनको नहीं मिलेगा। फिर तहरीक इंसाफ के पास कोई निशान नहीं होगा, वो डी नोटिफाई हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बल्ले का निशान तो गया, मुश्किल हो गया। अब तो कोई बगैर बल्ले के निशान के इलेक्शन लड़ने की स्ट्रेटेजी निकालें। बल्ले का निशान तो मुझे लगता है अब हाथ से जाता नजर आ रहा है। अगर उन्होंने 10 दिन में नया चेयरमैन का इंतखाब करा लिया, वरना बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। तो क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बल्ले का निशान मिल जाएगा? जो उनको तो औकाब मिल गया हुआ है ना, फिर बल्ले का निशान किसी के पास भी नहीं होगा। ये इलेक्शन बगैर बल्ले के निशान के होंगे। फिर तहरीक इंसाफ को किसी को अपना टिकट दे ही नहीं सकेगी। एक एक हल्के में 6-6 लोगों ने इमरान खान की फोटो लगाई होगी, सब कह रहे होंगे मेरे पास टिकट है, मेरे पास टिकट है। वो कहेगा उसके पास है, वो लिस्टें जारी करेंगे तो सारा पंबल पूसा पड़ जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में बल्ले का निशान तो हाथ से निकल गया। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। इसके साथ ही मुझे और मुज़म्मिल साहब को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।